اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح کی نجاست اور برائی سے دور رکھا ہے؟ عورت کا گھر سے باہر جانا کیسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، اور پابندی سے نماز پڑھا کرو اور برابر زکوٰۃ دیا کرو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ قرن وقار یا قرار سے بنا ہے اور دونوں معنوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی خود کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلو۔ تبرجہ برج سے بنا ہے جس کا معنی ہے خود نمائی اور اپنے آپ کو دکھانا۔ جس طرح گھروں اور بلڈنگوں کے درمیان برج ایک خاص نظارہ رکھتا ہے۔ اگلے زمانے کی جاہلیت جدید جاہلیت کے ظہور کی علامت ہے، جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے بہت جلد ایک اور جاہلیت آنے والی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ اگر پرانے کی جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو آج کے زمانے میں پیٹ میں ہی ابوشن کے ذریعے لڑکے اور لڑکی دونوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اگر اس زمانے کی جاہلیت میں قتل و غارت کرنا عام بات تھی، تو آج کے زمانے میں بڑی اور عالمی جنگوں میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کی جاہلیت میں مدرسے نہیں تھے تو ظلم ہوتے تھے، مگر آج کے زمانے میں ہزاروں دانشگاہوں کے باوجود انسانوں کے اہم ترین حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کی جاہلیت میں فساد اور زنا جرم تھے، لیکن آج کے زمانے میں ترقی یافتہ ترین ملکوں میں ہم جنس بازی قانونی ہے۔ دور حاضر کی جاہلیت کے بارے میں سید قطب کی کتاب جاہلیت قرن بیستم اور دوسری کتاب سید مجتبیٰ موسوی لاری کی سیمائی تمدن غرب موجود ہے، جس کا کئی زبانوں میں اب تک ترجمہ ہو چکا ہے۔ آیت تطہیر کے بارے میں چند باتیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ انما اس بات کی علامت ہے کہ آیت اہل بیت علیہم السلام کی خاص صلاحیت کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ یریدو سے مراد تکوینی ارادہ ہے، کیونکہ اللہ کا تشریعی ارادہ تمام انسانوں کو پاک کرنے کا ہے، صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام کو نہیں۔ رجس سے مراد ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاست ہے۔ تفسیر برہان۔ اہل البیت سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ خاص لوگ ہیں جن کے نام شیعہ اور سنی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام۔ سوال: اس حصر
صرف 4 لوگوں کو اہل بیت میں شامل کرنا کی دلیل کیا ہے؟ آیت کا یہ ٹکڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یا پورے خاندان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ جواب: نمبر 1، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یہاں تک کہ عائشہ اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ جواب نمبر 2، مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 5 لوگوں پر عبا ڈالی۔ ان 5 میں ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے اور فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور کسی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ جواب نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 لوگوں کے اہل بیت ہونے کو ثابت کرنے کے لیے 6 مہینے تک، بعض روایتوں کے مطابق 8 یا 9 مہینے صبح کی نماز کے وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرتے اور فرماتے، الصلاۃ 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 یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتاب احقاق الحق میں 70 سے زیادہ حدیثیں اہل سنت کی مشہور کتابوں سے ذکر ہوئی ہیں جو اس آیت کے پنجتن سے مخصوص ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی ایک اور معروف کتاب شواہد التنزیل میں 130 سے زیادہ روایتیں اس بارے میں آئی ہیں۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر نمونہ۔ بہرحال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ کبھی کبھی گناہ کی بھی مرتکب ہوتی تھیں۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو ایک راز بتایا، لیکن اس نے امانت داری نہیں کی اور وہ راز کسی اور کو بتا دیا۔ قرآن مجید نے اس عمل کو گناہ کہتے ہوئے فرمایا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ عائشہ جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، اس نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ جمل کی اور بعد میں اسے پچھتاوا بھی ہوا۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان قتل ہو گئے۔ چند سوالات۔ نمبر 1، کیا یطہرکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے اندر پہلے آلودگی پائی جاتی تھی اور پھر اللہ نے ان کو پاک کیا؟ جواب، تطہیر پاک کرنا کی شرط نجس یا آلودہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جنت کی حوروں کے بارے میں مطہرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ ان میں کسی قسم کی نجاست یا آلودگی نہیں پائی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یطہرکم کا مطلب پاک رکھنا ہے، پہلے سے پائی جانے والی آلودگی یا نجاست سے پاک کرنا نہیں۔ نمبر 2، اگر اہل بیت صرف 5 لوگ ہیں تو آیت ان جملوں کے درمیان کیوں آئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے متعلق ہیں؟ جواب، الف، انما یرید اللہ الگ سے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کو جمع کرتے وقت یہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ ب، تفسیر مجموع البیان کے مطابق عرب کے ادیبوں اور شاعروں کا طریقہ یہ ہے کہ معمولی مضامین کے درمیان میں ایک نئی اور اہم بات کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر زیادہ ہو، جس طرح ٹیلی ویژن پر خبر پڑھنے والا اپنی خبر کے درمیان اچانک اگر کہے کہ ابھی ابھی جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس پر توجہ کریں، تو اس طرح کی بات سے ذہنی اور تشہیری دھچکا لگتا ہے۔ اسی آیت کی طرح سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے جس کا مضمون ولایت، امامت، کمال دین، تمام نعمت، کفار کی نا امیدی اور اللہ کی رضا کے بارے میں ہے، لیکن یہ آیت ان احکام کے ساتھ نازل ہوئی ہے جو سور کے گوشت اور خون سے متعلق ہے،
اور اس طرح سے جملوں کے درمیان میں لانا نااہلوں سے قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کا ہنر ہے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی کبھی عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت اپنے زیورات کو تکیے کی روئی میں چھپا دیتی ہیں۔ یوں تو تکیہ اور روئی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر نااہلوں کی دسترس سے بچانے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جیم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو حکم دیتے دیتے اچانک ارشاد ہوتا ہے، اللہ اہل بیت کی عصمت کے بارے میں خاص ارادہ رکھتا ہے، یعنی اے نبی کی بیویوں، تم لوگ اس گھر میں ہو جہاں معصومین علیہم السلام ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی رعایت کرو۔ تال، اہل بیت کے بارے میں جمع مذکر کی ضمیر کا استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اہل بیت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جمع مؤنث کی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بیوتکن اقیمن عنکم یطہرکم، اس آیت میں خطاب تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے ہے، لیکن اس سے مراد یقینی طور پر تمام مسلمان عورتیں ہیں اور سب کو ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، عورت یا تو گھر میں رہے یا باہر جائے تو بغیر خودنمائی اپنے آپ کو دکھانا کے۔ نمبر 2، جاہلیت کے دور میں واپس پلٹ جانا منع ہے۔ نمبر 3، خودنمائی ثقافت کی علامت نہیں ہے بلکہ جاہلیت کی علامت ہے۔ نمبر 4، نماز اور زکوٰۃ دو جدا نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی واجب ہے۔ نمبر 6، گناہ روح کی گندگی ہے اور نبوت کے گھرانے والے اس گندگی سے دور ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہر طرح کی نجاست اور برائی سے دور رکھا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ عورت کے گھر سے باہر جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ خودنمائی نہ کرے اور اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔